پروگرام سنڈے اسپیشل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عامر خان حاضر خدمت ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کابینہ ارکان نے دوران اجلاس ملک میں جاری احتساب کے عمل پر سوالات اٹھائے ہیں، جن پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ احتساب کے عمل پر وفاقی کابینہ ہی نہیں، ملک کے ہر باشعور شہری کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بار بار بلا امتیاز احتساب کی یقین دہانیوں کے باوجود حقائق اس کے برعکس کیوں دکھائی دے رہے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں اور ملک کے وہ حلقے اور شخصیات جو حکومت کی کارکردگی پر کسی بھی حوالے سے کوئی سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف نیب کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ وزیر اعظم احتساب کا نام لے کر ہی اقتدار میں آئے تھے، اس لیے عین ممکن تھا کہ لوگ ان کیسز کے بارے میں بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن تحفظات کا اظہار تب کیا جاتا ہے جب کئی ماہ بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصہ تک نیب کی تحویل میں رہنے کے باوجود ملزمان پر الزامات ثابت بھی نہیں ہوتے۔ حد تو یہ ہے کہ ملک کی عدالتیں بھی نیب کی کارکردگی پر کئی بار سخت ریمارکس دے چکی ہیں۔ کیسز کو حتمی سطح پر پہنچانے والے ذمہ داران نیب پراسیکیوٹرز جب عدالت کے روبرو پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ابھی ابتدائی تحقیقات ہی مکمل نہیں کر سکے۔ اس لیے اب تک متعدد افراد نیب کی کیسز سے رہائی بھی پا چکے ہیں، جن میں اہم سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تو اس پر خاصے جاندار اعتراضات بھی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کسی کیس میں اپوزیشن کے کسی رہنما کا نام ہو تو اسے گرفت میں لینے کے لیے لمحوں کا توقف بھی نہیں کیا جاتا، جبکہ حکومتی ارکان کی گرفتاری پر تو دور کی بات، وہ بآسانی ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں جو خواہ درست نہ بھی ہوں، حکومت کو ان کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اور اگر واقعی کہیں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اسے دور کیا جانا ضروری ہے، تاکہ کوئی احتساب کے نام پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم منصفانہ احتساب کا نام لے کر اقتدار میں آئے تھے، اور اپنے اس عہد کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو موجودہ اور ماضی کے نظام احتساب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لوگ سابقہ نظام پر بھی انگلیاں اٹھاتے تھے اور موجودہ نظام کو بھی برا بھلا ہی کہیں گے۔ دوسرا اہم ایشو مہنگائی کا ہے۔ وزیر اعظم سمیت تقریباً تمام حکومتی شخصیات کی یقین دہانیوں کے باوجود مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا۔ پھل اور سبزیوں سمیت اشیاء خرد و نوش اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ لوگوں کے لیے اب 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ موسم برسات میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار تو صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ملک کے بیشتر حصے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک دن قبل کم قیمت میں فروخت ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اگلے ہی دن کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کا مقتدر اداروں کو سطح پر نوٹس لینا دیوانے کے خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ حکومت کے طرف سے اس معاملے میں سخت بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کے متعلق حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں اب تک تمام اشیاء سستے داموں اور وافر مقدار میں ملیں گی، لیکن یہ سلسلہ بھی چند ہی دن رہا۔ اس کے بعد وہاں سے اشیاء غائب ہونے لگیں، اور ساتھ ہی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ لوگ اب عام مارکیٹ سے خریدنا پسند کرنے لگے۔ دوسرا مسئلہ اشیاء ضروریہ کا معیار ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں ایسی کمپنیوں کا سامان بیچا جا رہا ہوتا ہے جن کے ناموں سے بھی لوگوں کو آشنائی نہیں ہوتی۔ آٹا اور چینی تو اکثر و بیشتر دستیاب ہی نہیں۔ دالوں اور چاول کا معیار انتہائی ناقص ہے۔ وزیر اعظم مہنگائی کے خاتمے کے لیے اعلانات تو کرتے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں ٹھوس اقدام نہیں کیے جاتے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی من مانی کے داموں اشیاء فروخت کرنے میں مصروف ہے، جس کے باعث عام آدمی کی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہمارے ساتھ وابستہ تمام رشتوں کا حامی و ناصر ہو، اور ملک پاکستان کو اندرونی و بیرونی خلفشار سے محفوظ فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عامر خان کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔